اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الجنۃ للمطیعین والنار للعاصین والمشرکین قاہر الجبارین والمتکبرین ناصر المظلومین والمستضعفین المتفضل على عباده اجمعین من المؤمنین والکافرین المنعم على خلقه كله بالهداية والرعاية والتكريم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي المدني المكي نور عرشه ومنير فرشه وحافظ سره ومبلغ رسالاته وخير خلقه وخلقه سيد بريته أفضل الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الأبدية الاستمرارية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين قوله الحق وهو أحسن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد قابل احترام مجمع، نوجوانان عزیز، سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں دو جملے دعائیہ کلمات امام حسین کی اس مجلس کے واسطے سے۔ پاک پروردگارہ، تجھے بحق کے محمد وآل محمد کے صدقے میں، یا اللہ تجھے حسین ابن علی ابا عبداللہ الحسین مظلوم کربلا کے صدقے میں، اس فرش اعضاء میں آنے والے بزرگان، مومنین، جوان اور جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، یا اللہ سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ پالنے والے اس مجلس کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ یا اللہ اس مجلس میں ہمارے بزرگان جو تشریف فرما ہے، ان کا رحمت کا سایہ ان کے اپنے اولادوں پر، گھر والوں پر، خاندان پر، مومنین پر ان کا رحمت کا سایہ سایہ فگن رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے یہ نوجوانان عزیز جو مخلص ترین نوجوان ہے، تربیت یافتہ جوان ہے، عاشق حسین ہے، عاشق کربلا ہے، پالنے والے تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہمارے ان نوجوانوں کی جوانی میں برکت عطا فرما، اور ظالمین کے ظلم سے، منافقین کی منافقت سے، حاسدین کی حسد سے ہمارے ان نوجوانوں کو محفوظ فرما۔ پالنے والے اربعین کے حوالے سے مولا کے دربار میں، بادشاہ حسین کے دربار میں جو گئے ہیں، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، اور سب کی سلامتی کے لیے، سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ہم سب کی پریشانی کی دوری کے لیے، مسائل کے حل کے لیے، توفیقات خیر میں اضافہ کے لیے، اور شیعیان حیدر کرار دنیا کے جس خطے کے اندر زندگی کر رہے ہیں ان کی جان مال و ناموس کی حفاظت کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔
عزیزان محترم، برادران عزیز، جوانان عزیز، بزرگان دین و ملت، یقیناً خوش قسمت ہے وہ افراد، خوش قسمت ہے وہ اولاد جن اولادوں کو اولاد کے لیے ماں باپ نے بہترین ماحول دیا، اسلامی تعلیمات اسلامی، شریعت اسلامیہ کے مطابق جن ماں باپ نے اپنے اولاد کو بہترین ماحول عنایت کیا، خوش قسمت ہے وہ اولاد بھی، وہ خوش قسمت ہے وہ ماں باپ بھی۔ یہاں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، بات اولاد کی بات آ گئی تو امام خمینی علی اللہ مقامہ سے پوچھا گیا اپنے زمانے میں، خمینی آپ اپنے بیٹے احمد خمینی کے لیے جو ان کا فرزند ہے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ان کے لیے کیا ہے آپ کی طرف سے؟ مجتہد ہے تو ایسا ہو، تقوی، ایمان، یہ تو ایک کوالٹی ہے ہمارے مجتہدوں میں، ایک سے بڑھ کر ایک میں، دوسرے میں، یہ ایک امتیازی اور ترے امتیاز ہے ہمارے مجتہدین کے خدمت میں۔ امام خمینی نے جواب دیا، اول تو مجھے جتنے بھی فرزندان توحید ہے، جہاں جہاں تک توحید کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جاتا ہے، وہ سب میرے ہی فرزند ہیں۔ اور بالخصوص چونکہ میں ایران میں رہتا ہوں، اسلامیہ جمہوریہ ایران میں میرا تعلق ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے اور وہ بھی اللہ کے لیے کی۔ یہاں ایک جملہ اور عرض کر دوں، بات آ گئی، عرض کرنا چاہیے آپ جیسے مومنین سے۔ خمینی صاحب جب شاہ ایران نے نکال دیا، پیرس میں خمینی نے جلاوطنی کے وقت گزارنے لگے تو ظاہر ہے اچھے اچھے فتوحات انجام دیتے تھے، تو خمینی صاحب سے پوچھنے والوں نے، اس زمانے کے جو انٹرویو لینے والے جبکہ امریکن تھے، انٹرویو لینے والوں نے انٹرویو لیا، خمینی جب بھی آپ کا کوئی نیک کام ہو جاتا ہے جس سے آپ چاہتے ہو وہ ہو ہی جاتا ہے، مگر آپ کی چہرے میں مسکراہٹ نہیں ہوتی ہے، آپ خوشی سے کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ خمینی صاحب نے بڑے اچھے الفاظ میں بیان فرمایا، دیکھیں کام خدا کا ہے، سبحان اللہ، کوشش ہماری ہے، تو اللہ کا کام تھا وہ ہو گیا، تو مسکراہٹ کس بات کی؟ اگر نبی ہو جائے تو غم کس بات کا؟ ہماری شرعی، اخلاقی، معاشرتی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے اس کام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تن من کی قربانی دینا ہے اور اس کو عملی شکل پہنانے کے لیے کوششیں کرنی ہیں، توانائی بروکار لانا ہے، جوانوں سے، بزرگان سے دعائیں لینی ہیں، تو کام ہو گیا تو الحمدللہ بہتر ہو گیا، اس کا کام تھا ہو گیا، نہیں ہوا تو اللہ کی رضا نہیں تھی، نہیں ہوا تو اس میں مسکراہٹ کی کیا بات ہے؟ تو اسی طرح ان اولاد کے بارے میں کہا خمینی صاحب، آپ اپنے بیٹے احمد خمینی کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پہلے تو کہا جہاں جہاں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عالم کائنات میں جہاں جہاں پڑھا جاتا ہے، یہ توحید ہے، توحید کا پرچم جہاں جہاں لہرایا جاتا ہے، وہ ہمارے سب فرزندان توحید ہماری ہی اولاد ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ مگر میں چونکہ ایران میں رہتا ہوں تو خصوصی طور پر میں نے احمد خمینی کے لیے کوئی خاص بات یا خاص پراپرٹی چھوڑ کے جانے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے سب نے شہداء نے خون دیا، ماؤں بہنوں نے اپنا جگر دیا۔ 22 بہمن ایرانی مہینے کا نام ہے بہمن، 22 بہمن میں جب خمینی صاحب آ رہے تھے، ادھر جناب علی سارا راستہ بلاک کیا ہوا تھا، ایئرپورٹ میں گاڑیاں، مسائل، رکاوٹیں، اس 22 بہمن
بہمن کی 22 تاریخ کو 18,000 جوانوں نے شہادت دی ہے. اللہ اکبر. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ 18,000 جوانوں نے شہادت دی ہے. تو لہذا یہ بہترین انقلاب ہے, یہ نور خدا ہے, بہترین انقلاب ہے, سبز باغ ہے. احمد خمینی سمیت سب کو اپنی قابلیت آگے لانا چاہیے, اپنی قابلیت کے مطابق جو ہے ذمہ داری اٹھانا چاہیے. لہذا میری نظر میں سب برابر ہیں. سبحان اللہ. ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو عزیزان محترم, عرض کرنے کا مطلب یہ ہے, خوش قسمت ہے وہ اولاد, خوش قسمت ہے وہ بچے, وہ بیٹے بیٹیاں جن کو ماں باپ نے تربیت دے کر, اسلامی شرعی تربیت دے کر اس کو پروانہ امام حسین بنا دیا, پروانہ مظلوم کربلا بنا دیا, عاشق رسول بنا دیا, عاشق خدا بنا دیا. وہ پلیٹ فارم تو بڑا دلچسپ ہے, پیارا ہے, اس کا جتنی بھی محبت کا اظہار کیا جائے بہت کم ہے. مگر مسئلہ سارا یہاں پر ہے. کہاں پر؟ 1 ملین مسلمانوں کے بچے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں, ہم نے اپنے بچوں کو, اپنی اولادوں کو ٹی وی کے حوالے کر دیا ہے, ماڈرن سکول کے حوالے کر دیا ہے, لبرل مین سسٹم ٹیچروں کے حوالے کر دیا ہے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان کی تربیت کرنے کا, ان کے لیے وقت دینے کا. سب سے بڑا وقت ہوتا ہے, پیسہ سب کچھ نہیں ہے. اولاد کو محبت دینا بہت ضروری ہے. معصوم فرماتے ہیں یہ جو شمر بنا ہے, یزید بنا ہے, ابن زیاد بنا ہے, ان بننے کے اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ ان کو ماں باپ کی محبت نہیں ملی. میں بھی عرض کروں گا, ایک جملہ آ گیا تو ابن زیاد 55 میں یتیم ہو چکا تھا, اس کو ماں کا نہیں پتا, باپ کا نہیں پتا. تو جن اولاد کو ماں باپ کی محبت نہ بنے وہ یزید بھی بن سکتا ہے, ممکن ہے شمر بن سکتا ہے, ممکن ہے جناب علی ابن سعد بن سکتا ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا وقت دینا بہت ضروری ہے. ماں باپ ہم سب اولاد والے ہیں, بہت بچے کو ٹائم دے دیں. تعلیمات اسلامی, یہ سکول جاتا نہیں جاتا ہے, دنیا سنٹر میں جاتا نہیں جاتا ہے, اسلامی تعلیم کے لیے معلم کے پاس جاتا نہیں جاتا ہے. ان چیزوں پر فوکس رہنا چاہیے. مگر 1 ملین مسلمانوں کے بچے جو ہے اس وقت گمراہی کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. کوئی ان کا پرواہ کرنے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. مگر عزیزان محترم, یہ حسین ابن علی کا کرم ہے, مظلوم کربلا کا عظیم ہدیہ ہے, عظیم پلیٹ فارم ہے. کیا؟ یہ عزاداری سید الشہداء کا یہ فرش عزا, یہ فرش عزا. پورا سال بھر ہمارے بچے گمراہی میں, تالاب میں, سمندر میں غوطہ لگا رہے ہیں. جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو حسین فرش عزا میں بلاتا ہے اور ہمیں بٹھاتا ہے. یہ میں اور آپ یہاں پر آئے ہیں نا, اس عزا خانے میں خود سے نہیں آئے, یہ حسین کا بلاوا ہے اور ہم آئے اور یہاں بیٹھے. جو فرمایا آپ نے, یہ عظیم پلیٹ فارم ہے یہ فرش عزا, جہاں پر ہمیں 2 مہینہ ہمارے بچوں کو, ہماری ماؤں کو, ہماری بیٹیوں کو قال رسول اللہ, قال امیر المؤمنین, قال امام الحسین, قال امام الجعفر صادق, تمام امام معصومین کے فرمودات اور ان کے واقعات, زندگی کے تمام احبات, یہاں تک امام حسین کا قیام عاشوراء, قیام کربلا, ان تمام پر ماشاءاللہ ہمارے علماء ہمارے بچوں کو, ہماری بیٹیوں کو, ہمارے نسلوں کو اچھا تربیت دیتے ہیں. عزیزان محترم, کوئی کسی پلیٹ فارم میں جائے, بڑے جوان ہوتے ہیں, یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, کوئی کالجوں میں پڑھتے ہیں, مگر یہ عجیب بہترین کالج اور یونیورسٹی ہے, یہاں ہر ایک کو اپنا رزق ملتا ہے. مومنات کو اپنا رزق ملتا ہے, خواتین کو پھر وہاں سے رزق ملتا ہے. پلیٹ فارم ایک ہے, جوانوں کو بھی یہاں سے رزق ملتا ہے اور بڑوں کو بھی یہاں سے رزق ملتا ہے, معصوم بچوں کو بھی یہاں سے درس ملتا ہے, رزق ملتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہمارے پاس تو بچوں کو تربیت کرنے کا ٹائم نہیں ہے, مگر کیا کہنا عزیزان محترم, یہی خندق کے واقعات سنے ہیں,
تو ممبر سے ہم نے سنے ہیں، خیبر کا واقعہ سنا تو ممبر سے، صفین کا سنا تو ممبر سے، عزاداری سید الشہداء کے غم کو ہم تازہ کرتے ہیں تو ممبر رسول سے، یہاں تک کہ شہزادی زینب جو بقائے کربلا ہے، بقائے کربلا ہے، کربلا باقی ہے تو شہزادی زینب اس ستون کے مانند ہے، اس کا تذکرہ سنا ہے تو اسی ممبر سے، حق اور ناحق کی باتیں، جائز ناجائز اور دین الہی کی طرف رہنمائی ممبر سے۔ یاد رکھے عزیزان محترم، اگر یہ ممبر نہ ہوتا، یہ ذاکر نہ ہوتا، یہ مبلغ نہ ہوتا اور یہ خطیب اہل بیت نہ ہوتا تو ہم اور آپ کتابیں اٹھانے کا زحمت بھی نہ کرتے، مطالعہ کرنے کے لیے کتابیں اٹھانے کی زحمت نہ کرتے۔ یہ ساری زحمت ہے ثانیہ زہرا کی، زینب سلام اللہ علیہا کی زحمت ہے۔ اگر زینب نہ ہوتی تو میں اور آپ کا ایمان بھی نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزان محترم، یہ شہزادی زینب کی محنتیں ہیں جو کربلا کے تذکرے کو آج عالم کائنات، مسلمان تو کیا مسلمان، غیر مسلم کے دل میں بھی محبت ہے حسین سے اور آل حسین سے، تو یہ یقیناً شہزادی زینب شریکت الحسین کا مقدس تحریک ہے جو ان کے دلوں میں نفوذ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس بزرگوں، حیدری، بس ہمیں اس فکر کے ساتھ، اس لوجک کے ساتھ ہمیں جینا چاہیے، زندگی کرنا چاہیے جو فکر امام زمانہ کی ہے۔ امام زمانہ روایت میں ارشاد فرماتے، قیامت کا منظر ہوگا، ساری آنکھ رو رہی ہوگی، ساری آنکھیں گریہ کر رہی ہوگی، مگر وہ آنکھ جو ابا عبداللہ الحسین کی بے سر و سامانی پر گریہ کرتی تھی، وہ آنکھ محفوظ رہے گی۔ یہ چیزیں ہمیں اسی ممبر سے ملتا ہے، ذاکرین سے، واعظین سے، خطیب سے۔ عزیزان محترم، صرف یہی نہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ نماز میں یہ سورہ حمد پڑھتے ہیں، سورہ حمد میں اس آیت کو پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، دعائیہ جملہ ہے یہ، پروردگارہ ہمیں صراط المستقیم پر قائم رکھ، یہ دعا ہے۔ تو جو فرمایا آپ نے، یہ جملہ، یہ سنٹینس، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط المستقیم پر گامزن رکھ، قائم رکھ۔ دوستو، کربلا میں حور بھی نماز پڑھتے تھے، شمر بھی نماز پڑھتے تھے، حور بھی کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، شمر بھی کہتا تھا اہدنا الصراط المستقیم، مگر کیا کہنا، حور ناصر حسین بنا، شمر قاتل حسین بنا، جملہ ایک ہی ہے، جملے میں فرق نہیں ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ وجہ کیا تھی، لوجک کیا تھی؟ علماء یہ بیان فرماتے ہیں، شمر صرف ذکر پڑھتا تھا، شمر صرف، جوانوں غور کیا، صرف ذکر پڑھتا تھا، مگر حر ذکر کے ساتھ فکر کے ساتھ پڑھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ فکر تھی حر کی جو اس کو اپنے علیہ السلام بنا دیا، مگر خالی ذکر پڑھتا تھا، شمر لعنت اللہ علیہ بنا۔ تو عزیزان محترم، یاد رکھیے گا، ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان نام ہے کچھ خصلتوں کا، انسان نام ہے کچھ عادتوں کا، انسان نام ہے کچھ مجموعے کا۔ اگر یہ انسان، اس کے اندر اچھی فکر، بہترین عادات ہو، اس کو راہ حسین کہتے ہیں۔ اگر اس انسان میں غلط عادات ہو اور غلط فکر ہو، اس کو راہ یزید کہتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا، جنگ افراد سے نہیں ہے، جنگ آئیڈیالوجی سے ہے، ان کی فکروں سے جنگ ہے۔ یہی وجہ ہے، کبھی حسین نے یہ نہیں کہا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، یہ جملہ کبھی نہیں ملے گا۔ کبھی حسین نے یہ نہیں کہا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ حسین نے یہ فرمایا، مثلی
لا یباع لمثلہ، میرا جیسا، حسین جیسا، یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، میں اور آپ فکر بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ حسین یزید کی بیعت کرے، ممکن نہیں ہے۔ مگر پھر بھی حسین نے یہ نہیں کہا میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا، نہیں، بلکہ فرمایا مثلی لا یباع لمثلی، میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتی ہے۔ تو جملہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں جس شخص کی فکر حسین جیسی ہو وہ یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ بس یہ قیامت تک کے لیے ایک قانون بنا ہے، ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے، جو بھی حسین جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت کر نہیں سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد وآل محمد، صلوات اللہم صلی علی محمد۔ ہمارے ان بزرگان کی سلامتی کے لیے، دوام عمر کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو بات ہے اذان محترم فکر کی، بات آ گئی۔ اب آپ دیکھیے، امام معصوم سے پوچھا مولا ہم شمر پر لعنت کرتے ہیں، کیا شمر کے نام پر لعنت ہے؟ امام معصوم نے فرمایا نہیں، شمر کی آئیڈیالوجی پر لعنت ہے، شمر کی فکر پر لعنت ہے، اس کی سوچ پر لعنت ہے۔ تو جو فرمایا آپ نے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تمہاری فکر تقوی والی فکر ہے تو تم عظیم انسان بن جاؤ گے۔ اگر آپ کی فکر تقوی والی نہیں ہے تو تم نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، نوح کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، کنعان جیسا بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کنعان کی نبی کے بیٹا ہے، نبی کا بیٹا ہے، ولی خدا کا بیٹا ہے، بیٹے کی فکر شیطانی ہے، اس لیے اللہ رسول کی لعنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ یاد رکھیے گا، ہماری مذہب میں شخصیت معیار نہیں ہے، کردار اور اچھی فکر معیار ہے۔ اسی لیے یزید کا بیٹا معاویہ کا بیٹا یزید پورے تخت یزیدیت کو ٹھوکر مار کر کہا مجھے تخت نہیں چاہیے، اس لیے کہ آل محمد کے خون سے تر ہے۔ اور ادھر آ جاؤ، نوح کا بیٹا کنعان ہمیں کہیں نظر آ جائے، اگر شخصیت کے اعتبار سے جائے نبی کا بیٹا ہے، ولی کا بیٹا ہے، خاصان خدا کا بیٹا ہے، اگر ہمیں دور سے نظر آ جائے نوح کا بیٹا کنعان تو سلام تو کیا، ہم لعنتوں کی بارش کریں گے۔ اس لیے کہ ہمارا جو مشن ہے، ہمارے پاس جو پاک و پاکیزہ پلیٹ فارم ہے، اس میں بہترین فکر اور کردار معیار ہے، شخصیت معیار نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، امام المتقین کو مولا کائنات امیر امام المتقین، اور واقعاً یہ سزاوار ہے مولا کائنات کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام المتقین ہے، دن میں ہزاروں نمازیں پڑھتے تھے، کعبے میں پیدا ہوئے، مسجد میں شہادت ہوئی۔ مولا کائنات پوری کتابوں میں مولا کے فضیلتیں ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے۔ یہاں پر ایک جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، بات ہے اللہ جس کی ہدایت دے دے، اللہ جس کی ہدایت دے دے مل جاتی ہے، اللہ اگر دینا نہ چاہے تو اس کے دل میں اثر نہیں ہوتا۔ ایران کا رہنے والا ایک ایرانی عالم الدین مصر میں آیا، رمضان کا مہینہ تھا، تو وہ عالم الدین تو قصر کا مسئلہ تھا، نماز قصر، روزہ کھا رہے ہیں ایرانی عالم الدین، تو وہ وہاں جس عالم کے پاس بیٹھے اہل سنت کے، وہ بھی روزہ کھا رہا ہے۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا بھائی میں تو کھا رہا ہوں، چلو مسافر ہوں، ہماری مطلب آپ کیوں کھا رہے ہیں، کوئی صحت میں کوئی گڑبڑ ہے؟ کہا کچھ نہیں، تندرست سے سیٹ ہوں، سارا مسئلہ ٹھیک ہے۔ پھر کھا کیوں رہے؟ کہا پہلے کھانا کھاؤ بعد میں بتاؤں گا۔ کھانا کھایا، ہاتھ پکڑ کے لے کے گیا نیچے لائبریری میں، کتابوں کی بڑی لائبریری، بہت حد نظر تک لائبریری۔ تو وہ سنی عالم نے کہا مولانا ان تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے ولایت علی حق ہے، جو نہ مانے جہنم ہے، تو میرے دل میں بغض علی ہے،
پڑھا لکھا ہوں، علم ہے، سب کچھ ہے، نالج ہے، مگر کیا کروں، علی کی محبت میرے دل میں نہیں ہے، علی سے بغض ہے۔ تو جب ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے ولایت علی حق ہے، نہ مانے تو جہنم ہے، تو یہ روزہ کیا کام آئے گا، یہ نمازیں کیا کام آ سکتی۔ اور اسی طرح ایک بہت بڑے عالم الدین اہل سنت کے اللہ ہدایت دینا چاہے تو ایسی جگہ سے بھی ہدایت دیتا ہے جس کا نام لینا بظاہر ہم اچھا بھی نہیں سمجھتے ہیں، کہ ہمارے روایات میں ہے کہ مسجد میں جب داخل ہوتے ہو تو دایاں پاؤں رکھا کرو، نکلتے وقت بھی پہلے بایاں رکھو، دایاں بعد میں رکھو، یہ تمام اصول بتائے۔ اگر آپ دستشوئی میں جاتے، فارسی میں دستشوئی کہتے ہیں جناب علی، باتھ روم میں، ٹوائلٹ میں آپ جاتے ہیں تو پہلا الٹا پاؤں رکھو، اس کے بعد دایاں پاؤں رکھو، اور جب آپ اندر بیٹھتے ہیں الٹے سائڈ پہ زیادہ وزن رکھو۔ وہ باقاعدہ حدیث ہے، روایات ہے، اور خاص ہو یہ خالی کرو تخلی، سارے چیزیں۔ جب اس نے پڑھا، ایک عالم تھے اہل سنت کے، سوچا یار دیکھو پیغمبر عظیم شان اسلام نے یہ ٹوائلٹ کے بارے میں اتنے احکامات جاری کیے ہیں، اتنے فرمودات بیان کیے ہیں، تو یہ کیسا ممکن ہے جاتے جاتے دنیا سے وفات پاتے پاتے پیغمبر نے اپنی جگہ میں، اپنی مسنت میں کسی کو چھوڑے بغیر گیا ہو، یہ کیسا ممکن ہے؟ وہ پیغمبر جو عام باتھ روم جس کا نام لینا ہم گوارا نہیں کرتے ہیں محفلوں میں، مجالس میں، اس میں اتنے آئین ہیں، اتنے فرمودات ہیں، اتنے ارشادات موجود ہیں، تو اب یہ کیسا ممکن ہے جاتے جاتے کسی کو چھوڑ کر نہیں گیا ہوگا؟ یقیناً مولا کائنات، امیر المومنین، مولا الموحدین، پیغمبر کا حقیقی جانشین ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ تو عزیزان محترم، اکثر آپ جیسے شاید نوجوان اس بات سے واقف نہ ہوں، میں ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہو شمر کون تھا؟ بھائی شمر ایک زمانے میں جنگ صفین میں مولا کائنات کے ساتھ تھے، جان باز جنگ صفین ہے بھائی، کربلا میں آیا تو قاتل حسین بنا۔ پتہ نہیں چلتا ہے ہمارا کردار کا، انسانوں کا، کبھی کچھ ہو سکتا ہے، کبھی بھی، سوائے معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کے علاوہ ہم انسانوں کا کچھ نہیں پتا کہاں سے کہاں ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نا جنگ صفین میں مجاہدین اسلام کے ساتھ جان باز جنگ صفین رہے، مولا کی ولایت میں رہے، اور ادھر کربلا میں امام کا قاتل بنے۔ تو اسی لیے سوائے معصومین علیہ السلام کے کردار کا، جن کے لیے یہ جملہ موجود ہے قرآن میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت زبیر کون تھا؟ حضرت زبیر مولا کائنات کے پھپھی کا بیٹا۔ دیکھیے زبیر مولا کائنات کا پھپھی کا بیٹا، جب جنگ جمل کا موقع آیا تو امام برحق کے مقابلے میں آیا۔ اصحاب رسول دیکھے، تاریخ اٹھا کے جوانوں، اصحاب رسول جو رسول کے ارد گرد گھومتے تھے، بزم رسول میں رہتے تھے، رسول کے ارشادات کو گوش فرماتے تھے، رسول اللہ کے انتقال کے بعد یہ آپس میں لڑنے لگے، جبکہ لڑائی کا معیار حق ہونا چاہیے، لڑائی کا معیار دین ہونا چاہیے، نہ دنیا، نہ مال، نہ شہرت، نہ ثروت، نہ حکومت۔ تو جو کر رہے ہیں سب، تو مولا کائنات جنگ جمل میں آئے تو بتا دین بچانے آئے تھے یا حکومت لینے آئے تھے؟ اور صفین کی جنگ میں امیر شام حکومت اور تخت بچانے آیا تھا یا دین بچانے آیا تھا؟ یہ تو آپ نے سوچنا ہے، یہ آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ ابن زیاد، جانتے ہو جوانوں، ابن زیاد مولا کائنات کے دور میں گورنر تھا فارس کا، ایران کا گورنر تھا۔ اکثر ہمارے نوجوانوں کے یہ جملے نہیں معلوم۔ ابن زیاد گورنر تھا فارس کا، کیونکہ مولا کی بظاہر نظر ایسی تھی، مولا ڈیم میں نہیں گئے تھے مولا کے سامنے بظاہر، بلکہ دیکھا بدنام نہیں تھا، بدماش نہیں تھا، ٹھیک تھا، خوش نام تھا۔
یہاں تک کہ مولا کائنات نے زیاد کی بعض اوقات تعریف بھی کی ہے، تیز ہے، ہوشیار ہے، اس کو مینیجنگ کرنا آتا ہے، چلانا اس کو آتا ہے۔ یہاں تک کہ مولا کا بڑا شیدائی تھا، مولا کے نام پر کٹ مرنے والا تھا۔ یہاں تک کہ معاویہ شام نے، امیر شام معاویہ نے خط لکھا، اس زمانے میں خطوط کا سلسلہ تھا، آج کی طرح آپ کہہ رہے ہو یہ واٹس ایپ کا نیٹ کا تو نہیں تھا، خطوط کا سلسلہ، خط لکھا معاویہ نے، امیر شام نے، کس کو؟ زیاد کو، کہا علی کو چھوڑ دو، میرے لشکر میں آ جاؤ۔ ابن زیاد نے جو بات جواب دیا ہے نا، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، کیا کمال کا جواب دیا۔ کہا تم مجھے علی سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے میں اور تمہارے درمیان میں بیچ میں کون ہے؟ اس کا نام علی ہے، داماد رسول ہے، فخر اسلام ہے، مجاہد اسلام ہے، فاتح خیبر ہے، حنین ہے، تمام جنگوں کا فاتح ہے علی۔ یہاں تک کہ پیغمبر عظیم الشان اسلام نے کہا العلی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا نہیں ہوگا حق کہاں ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ علی کہاں ہے۔ تو لہذا تم اپنے شجرے کو بھی جانتے ہو، میں اور علی کے درمیان میں جدائی یہ ممکن نہیں ہے۔ بڑا کڑک جواب دیا، جو کر رہے ہیں۔ مگر اذان محترم وقت ایسا بھی وقت آیا، خطوط کا سلسلہ رہا، ایک مرتبہ ابن زیاد کو اپنے پاس بلایا، کس نے؟ معاویہ نے۔ آپ زیارت عاشور میں پڑھتے ہیں لعنت ہو ابن مرجانہ پر، کون ہے؟ زیاد ہے۔ کیا مطلب؟ باپ کا نام نہیں ہے، ماں کا نام ہے۔ یہ یاد رکھنا۔ اب میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، ابن زیاد کیسے ابن زیاد بنا، کیا وجہ تھی ابن زیاد بننے کا؟ اس کے اندر ایک کمزوری تھی، جوانوں خاص متوجہ رہے گی جملے پر، ایک کمزوری اس کے اندر تھی، وہ بیان کر رہا ہوں۔ زیارت عاشورہ میں ہم پڑھتے ہیں، معصوم نے ہمیں تلقین کیا ابن مرجانہ پر لعنت ہو۔ عربوں میں ماں کے نام سے پکارنا توہین ہے، یہودیوں میں ماں کے نام سے پکارنا فخر ہے، مگر عرب کے معاشرے میں ماں کے نام سے پکارنا توحید ہے، توہین ہے، باپ کے نام سے پکارنا یہ فخر ہے۔ اور اس ابن زیاد کو جب یتیم ہوا تھا، ماں باپ مر گئے تھے، اس کو باپ کا پتہ نہیں تھا، بڑی کوششیں کرتا رہا، اور باپ پتہ نہیں تھا، اسی لیے لوگ بولتے تھے زیاد اپنے باپ کا بیٹا، زیاد باپ کا بیٹا، باپ پتہ نہیں نا، باپ کا بیٹا زیاد، وہ اپنے مرجانہ ماں ہے، مرجانہ کا بیٹا۔ یہ بات جو ہے نا اس کو بڑی چپتی تھی، گھٹن ہوتا تھا، یہ ہمیشہ کوشش میں رہا کہ مجھے اپنا باپ کا پتہ چل جاتا تو دنیا والوں کو بتاتا کہ میرا بھی باپ ہے۔ یہ کمزوری تھی، اور ہمیشہ شیطان تمہاری اور ہماری کمزوری کو اپنی طاقت سمجھتا ہے۔ اس زمانے میں معاویہ کوئی یزید سے، کوئی شیطان سے کم درجے کا نہیں تھا، اس لیے کہ ابن زیاد کی اس کمزوری کو اپنی طاقت استعمال کیا، بڑا کھوج لگایا اس نے۔ ایک دفعہ لیٹر کا، خطوط کا سلسلہ رہا، تم کیسے ہو، میں کیسا ہوں، یہ ہے کرتے کرتے ایک مرتبہ لیٹر لکھا معاویہ نے، امیر شام نے۔ کیا لکھا؟ تمہیں بہت خوشخبری ہے، بڑی خوشخبری ہے زیاد تمہارے لیے۔ دوسرا لیٹر آیا، کیا خوشخبری ہے؟ کہاں تمہارا باپ کا پتہ چل گیا۔ کون ہے تیرا باپ کا؟ کہا دیکھو بس خلاصہ یہ ہے، میں اور تم آپس میں بھائی ہے۔ آج کے بعد یہ لکھنا زیاد ابن ابی سفیان۔ ارے جب یہ پڑھا تو دیکھا ابو سفیان تو قبیلے کا سردار، جب ایک یتیم بچہ جو اس کی کھوج میں تھا، میرا باپ کی تلاش میں تھا، اس کو اچانک یہ پتہ چل جائے میرا باپ جو ہے قبیلے کا سردار ہے، میرا بھائی معاویہ شام کا حاکم ہے اور میں علی کا گورنر ہوں، اسی وقت فیصلہ کیا، فکر اس کی، اس لیے تو ہم نے زیاد کی فکر پہ لعنت
معاویہ کی فکر بھی لعنت ہے کہ بھائی میں یہاں کیوں کام کروں علی کے پاس، میں اپنے بھائی کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ اسی وقت گورنری علی کی چھوڑ دیا، معاویہ کے پاس چلا گیا۔ ابن ابی الحدید یہ لکھتا ہے عدالت کی بارگاہ سے نکل کر ظلم کے بارگاہ میں گیا، دربار میں گیا، اس سے ابن زیاد کہتے ہیں۔ اور ابن زیاد وہاں پہنچا تو بصرے کا گورنر بنا دیا۔ میں بس مختصر کیا، اس کے بعد 2 جملے مسائل کا۔ گورنر بن گیا، حاکم گورنر بن گیا۔ دہشت اتنی تھی اس ملعون نے ممبر رسول میں چڑھ کے بڑا خطبہ دیا، لوگوں کو کہا آج کی رات میں جو مولوی نماز پڑھائے گا، مولوی سے کہا تم سورہ بقرے کی عشاء کی نماز میں سورہ بقرے کی تلاوت کرنا ہے، کیونکہ کافی ٹائم لگتا ہے، اور اس کے بعد پوری رات میں کوئی گلی میں ایک بندہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے، جو بھی نظر آئے گا اس سے قتل عام کر دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد ایسا ہی ہوا، عشاء کی نماز پڑھا، سورہ بقرہ پڑھا گیا، اس کے بعد وہ اپنے نوکروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، زیاد ملعون جب باہر آیا بصرے میں تو ظاہر لوگ بیٹھے تھے، اس کی بات وہاں تک پہنچی نہیں تھی، تقریباً 700 افراد کو قتل کیا۔ دوسرے دن 500 افراد کو، تاریخ ہی بتاتی ہے جوانوں، 500 افراد کو، اور تیسرا دن کوئی نظر نہیں آیا سوائے ایک مسافر نظر آیا، بدو عرب تھا، بصرے کا رہنے والا نہیں تھا، ایک اونٹ لے کے آ رہا تھا۔ تاریخ کا کہنا یہ ہے، کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم قانون بنا ہے کوئی بھی رات کو نظر آئے اسے قتل کرنا ہے؟ تو نے کہا میں مسافر ہوں، بدو عرب ہوں، میں تو اونٹ لے کر آیا ہوں، مجھے نہیں پتا، اگر مجھے پتا ہو تو میں آتا ہی نہیں، تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا، اسے بھی قتل کر دیا۔ ایسے میں نبی کا چاہنے والا، علی سے محبت رکھنے والا ایک جوان، کیا کمال تھا اس جوان کا! اس سے کہتے ہیں شجاعت، اس سے کہتے ہیں ہمت، اس سے کہتے ہیں طاقت۔ وقت کا ابن زیاد کے گریبان پکڑ کے بولا جو کچھ تم کر رہے ہو یہ اللہ اور رسول کا قانون نہیں ہے، تم نے بنایا ہوا قانون ہے، تمہاری دہشت گردی ہے، تو عالم انسانیت کا قاتل ہو، تو انسانیت کا قاتل ہو، اتنے لوگوں کا خون کیا، یہ اللہ اور رسول کا قانون نہیں ہے۔ اللہ رسول نے تو قانون یہ بتایا، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کا مقام جہنم ہے۔ ابن زیاد ملعون کہتا ہے یہاں پر قرآن اور شریعت نہیں چلتا ہے، یہاں ابن زیاد کا چلتا ہے، جو ابن زیاد کہے گا وہی شریعت ہے، وہی دین ہے۔ ابن زیاد اور ابن زیاد کے ہم نوا جو اس دنیا میں ان کی نابودی کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ بس عزیزان محترم، ایام مصیبت ہے، ایام عزاداری ہے۔ خوش قسمت ہیں ہم اور آپ، پورا محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ، ابھی اختتامی مراحل پر داخل ہیں، گریہ کر رہے ہیں، حسین کی بے سر و سامانی پر ماتم کر رہے ہیں۔ عزیزو، یقیناً یہ ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے، حلال رزق کھانے کا اثر ہے۔ عزیزو، یہ آنسو ایسے ہی نہیں آتے ہیں، یہ محبت جب دل میں ہوگی تو آنسو خود بخود آنے لگتا ہے۔ عزادارو، کیوں نہ ہم روئیں؟ یہ آنسو بڑے مقدر آنسو ہے، ان آنسو کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ یہ آنسو جنت کی ضامن ہے ہمارے لیے، آخرت کی ضامن ہے ہمارے لیے۔ جہنم سے دور رہنے کا بہترین کوئی اسلحہ ہے تو یہی حسین پر بہنے والے آنسو ہے۔ عزادارو، عصر عاشور کے بعد جب خاندان عصمت و طہارت کی ماؤں کو اسیر بنایا جا رہا تھا، عزاداران حسین، روایت کے الفاظ یہ ہے، خاندان عصمت طہارت کی ماؤں کو بے مگنہ و چادر اونٹوں پر سوار کر کے جب کربلا سے لے جایا جا رہے تھے، عزیزو، جیسا کہ مرثیہ خان نے ایک جملہ کہا، مرثیہ پڑھتے پڑھتے عزادارو جب کوفے کے دربار میں پہنچا، روایت کے الفاظ یہ ہے، دربار کوفے میں 9 گھنٹے انتظار کرنا
نہ ہوا۔ عزادارو صرف بعض روایات کہتی ہیں کوفے کے دروازے میں 3 دن تک خاندان عصمت طہارت کی مائیں رہی۔ عزاداران حسین اس لیے کہ دربار سجایا جا رہا تھا، دربار میں تمام مشیروں کو وزیروں کو بلایا گیا تھا، یہاں تک کہ دربار سج گیا عزیزوں، یہاں تک کہ گھروں کے دیواروں کے اوپر سے چھتوں کے اوپر سے خواتین منظر دیکھ رہی ہیں، اسیروں کا، خاندان عصمت طہارت کی ماؤں کا۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ عزادارو لاکھوں کا مجمع ہے، لاکھوں کے افراد ہیں، چھتوں پر خواتین منظر دیکھ رہے ہیں، شہزادی زینب بے سر و سامانی کے عالم میں عزاداران حسین، اور 9 کے نیزوں پر شہیدوں کے سر ہے، 9 کے سینہ پر شہیدوں کے مقدس سر آویزان ہے۔ عزاداران حسین، روایت کے الفاظ یہ ہے، ایک مرتبہ شہزادی زینب نے دیکھا سکینہ جو حسین کی پیاری بچی ہے کچھ کہنا چاہ رہی ہے مگر کہہ نہیں رہی ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب قریب جا کے کہا بیٹی سکینہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہو، کہتی کیوں نہیں ہو؟ ارے مجھ سے نہیں کہو گے تو بتا تو کس سے کہو گے؟ ایک مرتبہ جب پورا زور دیا بچی نے کہا پھپھی اماں میں بتانا اس لیے نہیں چاہ رہی تھی چونکہ آپ بہت مجبور ہے پھپھی اماں، آپ کی مجبوری ہے۔ مگر ایک مرتبہ سکینہ کو زور دیا نا تو سکینہ نے کہا پھپھی اماں میں تھوڑا سا پانی مانگنا چاہ رہی تھی، مجھے پیاس کی بڑی شدت لگ رہی ہے، اور 9 گھنٹے ہمیں یہاں کھڑا کر کے رکھا ہے، ہمارے ہاتھوں پر رسیاں ہیں۔ عزادارو شہزادی زینب نے اپنا سر نیچے کر دیا۔ عزادارو ساقی کوثر کی پوتی پیاسی ہے، پیاس سے تڑپ رہی ہے، اور ساقی کوثر کی بیٹی اتنی مجبور ہے، شہزادی زینب اپنا سر نیچے کر دیا۔ جب یہ بچی کی آواز جو چھتوں میں بیٹھی ہوئی خواتین میرے سے کسی نے سنا، وہ دوڑ کے گئی گھر میں جا کے کوزے میں پانی لے کر آئی، شہزادی زینب کو دیا، زینب نے بچی کو دیا، پانی لے کے آنے والی نے یہ جملہ کہا شہزادی تمہاری یہ بچی پیاسی نہیں رہے گی، انہیں پانی پلا لو، پانی پینے کے بعد 2 دعا میرے لیے کر دینا۔ ایسے میں عزادارو روایت کے الفاظ یہ شہزادی زینب نے سکینہ سے کہا سکینہ بیٹا پانی بعد میں پی لو پہلے دعا کرو۔ کہا اے مومنہ بتا تمہاری دعا کیا ہے؟ کہا پہلی دعا تو میری یہ ہے کہ میرے بچے اسیر نہ ہو جائے، میرے بچے قیدی نہ بن جائے، اس لیے کہ ہم نے بہت اسیروں کو دیکھا مگر تم جیسے اسیروں کو نہیں دیکھا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو حسین کی بیٹی معصوم بیٹی نے ایک مرتبہ بنا نورانی چہرہ آسمان کی طرف بلند کیا، ننھے ہاتھوں کو بلند کے کہا بار الہا تجھے سکینہ کے یتیمی کا واسطہ، تجھے سکینہ کی قیدی کا واسطہ، یا اس مومنہ کے بچے قیدی نہ بنے، اسیر نہ ہو جائے۔ عزادارو دعا ہو گئی۔ شہزادی زینب نے پوچھا مومنہ بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ ہے، دعا یہ کرو مجھے مدینہ جانا ہے، میں جلدی مدینے میں مجھے پہنچنا ہے، دعا کرو میں مدینہ جاؤں۔ ایک مرتبہ عزادارو قیدی زینب کو مدینے کا نام آیا، بے اختیار رونے لگی، آنکھوں میں آنسو کا سیلاب جاری ہوا۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا مومنہ بتا مدینہ جا کے کیا کرو گی، مدینہ جا کے کیا کرو گی؟ اس خاتون نے کہا ماں مدینے میں میری شہزادی فاطمہ زہرا ہے، مجھے ان کی زیارت کرنی ہے۔ ایسے میں شہزادی زینب نے کہا مومنہ فاطمہ زہرا کا انتقال ہو چکا ہے، فاطمہ زہرا مدینے میں نہیں ہے۔ ایسے میں اس مومنہ نے کہا اگر فاطمہ زہرا انتقال فرما گئی ہے تو ہماری شہزادی زینب تو ہوگی، شہزادی زینب سے ملوں گی، شہزادہ امام حسین
حسین سے ملاقات کروں گی۔ عزیزو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا اے مومنہ دعا نہ کرا۔ مومنہ نے کہا کیا خیر تو ہے؟ ارے اس نو کے نیزے پہ دیکھو یہ حسین کا سر ہے۔ بس عزیزو یہ جملہ سننا تھا۔ مومنہ فریاد کرنے لگی، آؤ بکا کرنے لگی، بڑا ماتم کیا۔ ایسے میں زینب نے اپنے سر سے بالوں کو اٹھایا، چہرے سے بالوں کو ہٹا کر کہا اے مومنہ یہ میں زینب ہوں، دیکھو یہ میں زینب ہوں، وہ نو کے سینہ پر یہ حسین ہے جو میرا بھائی ہے۔ بس عزیزو مومنہ رو رو کر کہتی ہے ارے میرے شہزادی کا گھر لڑ گیا، میرے شہزادی کا سر کٹ گیا، ارے میری بیوی اسیر ہو گئی، واہ مصیبتا واہ حسرتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔ ماتم حسین۔